حال بھی کچھ اس سے کم نہیں ہے۔ ایک تو 2 گھنٹے بغیر حرکت کے بیٹھنا اور اس کے اوپر پورے ادب کو ملحوظ رکھنا، ذرا سوچ کر دیکھیے مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ خطابت کرتے 35 سال گزرے ہیں۔ قاری رضوان صاحب معلوم نہیں کون سا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ہمارے ہاں کی دکنی زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں، ذرا ٹک جا بیٹے، بٹے دیکھتا ہوں تجھے۔ تو یہی منظر کچھ یہاں نظر آ رہا ہے۔ بہرکیف آپ نے بلا لیا، میں آ گیا۔ کچھ نہ کچھ مجھے کہنا ہے اور کچھ نہ کچھ تو آپ کو سننا ہی ہے۔ عجیب قوم ہے امت محمدیہ۔ سوچ رہا تھا میں، قرات کے اتنے انداز اور محظوظ ہو رہے ہیں لوگ، ان میں سے اکثریت نے مدرسہ نہیں دیکھا ہے، فن قرات سے واقف نہیں ہے۔ عجیب قوم ہے کہ اللہ کے کلام سے کتنا شغل اور شغف رکھتی ہے۔ اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے، شادی خانہ ایک کمرشیل جگہ ہے، یہاں سے آدمی اپنی دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کمرشیل سینٹر سے بھی مومن اپنے لیے جنت کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو، کیوں نہ ہو۔ اس کے پاس نبی بھی وہ ہے اور کتاب بھی وہ ہے، طریقہ بھی وہ ہے جس کا اس دنیا میں بدل نہیں اور جس دنیا کے اندر اس کا کوئی متبادل نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے سب سے نعمتوں کے ذکر کے بعد احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ 2 ہی چیزوں پر قرآن نے احسان کا لفظ استعمال کیا۔ پہلی چیز کے بارے میں فرمایا، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کیوں نہ ہو۔ حضرت حسن بصرہ سے، حضرت سلمان فارس سے، حضرت صہیب روم سے، حضرت بلال حبشہ سے آئے، ہدایت ملی۔ مکے کی زمین پر نبوت کا سورج طلوع ہوا، وہاں کا رہنے والا ابو جہل، اسے ہدایت نہ ملی۔ زخا کے مکہ ابو جہل چب العجبیز، کیا تعجب کی بات ہے، مکے کا رہنے والا ابو جہل اسے نہ ملی۔ اس ہدایت کو معمولی نہ سمجھو میری ماں اور بہنوں، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو ذرا سوچو، حضرت ابراہیم تڑپتے رہ گئے، اپنے باپ کو ہدایت نہ دلا سکے۔ حضرت نوح مانگتے رہ گئے، بیٹے کو ہدایت نہ دلا سکے۔ حضرت نوح ترستے رہ گئے، اپنی بیوی کو ہدایت نہ دلا سکے۔ میرا نبی روتا رہ گیا، چچا کو ہدایت نہ دلا سکا۔ آسمان و زمین کے رب نے کہا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، میری بات کو پہنچانا آپ کا کام۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، ہدایت بازار میں بکنے والی، زمین سے اگنے والی، درخت میں لگنے والی، بیل میں جو ہے پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا اختیار اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا، بلکہ امام الانبیاء کو نہیں دیا۔ تو آپ اور میں سوچیں کتنے بڑے دولت مند ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا۔ فخر کیجئے اپنے مسلمان ہونے پر، فخر کیجئے اپنے مسلمان ہونے پر۔ اور دوسرا احسان جتایا اللہ تعالیٰ نے، دوسرا احسان جتایا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تمہارے رب نے تم پر دوسرا احسان کیا، اور وہ دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے تمہیں محمد جیسا رسول دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دنیا میں لوگ آئے، کسی نہ کسی فیلڈ میں نام کمائے اور چلے گئے۔ ہلاکو، چنگیز، ٹیلا، تیمور، کتنے بڑے بڑے فاتح آئے، سکندر، ذوالقرنین آئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی میدان جنگ میں، کوئی سلطنت میں، کوئی تجارت میں، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں۔ ایک شخص بتاؤ جس نے پوری زندگی کو بدلا ہو سوائے اللہ کے رسول کے۔
23 سال کے دور نبوت میں سرور کائنات نے سیاست کا نظام بدلا، اخلاقیات بدلے، عقیدے بدلے، تہذیب بدلی، تمدن بدلا، ثقافت بدلی، کلچر بدلا، اور اس دنیا کو جو تعصب میں جی رہی تھی اللہ کی رضا پر مرنے والا اور جینے والا بنایا۔ یہ انقلاب زندگی کے ہر شعبے میں لایا، ناپ تول کے اصول بتائے، سیاست کے آداب بتائے، عدل و انصاف کی بات فرمائی۔ آج اتنا سب کچھ آپ کے اور میرے پاس ہے۔ ابھی آپ نے قرآن کی برکتیں دیکھی، قرآن کی تلاوتیں سنی، اور قرآن کے ایک ایک آیت پر آپ اشش کر رہے تھے۔ یہ تو آواز تھی، مفہوم معلوم ہوتا تو کپڑے پھاڑ لیتے، کپڑے پھاڑ لیتے۔ میرے استاد محترم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں قرآن سمجھ میں آ جائے تو انسان دیوانہ وار جنگلوں کی طرف نکل جائے، کپڑے پھاڑ لے، بال نوچ لے۔ کیسی حقیقتیں رب نے اس کلام میں بیان کی ہیں، کیسے سب نے اللہ نے اس کلام کی بھی کیا شان رکھی۔ قاریوں کے ذریعے تلاوت محفوظ کرا دی، حافظوں کے ذریعے متن محفوظ کرا دیا، علماء کے ذریعے ترجمہ محفوظ کرا دیا، اور اس کی افہام اور تفہیم مفسرین کے ذریعے کرا دیا، اور ہر طبقے کے اندر یہاں تک کہ اس کے لکھنے کے طریقے کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کرا دیا۔ یہ ہے کلام۔ آخر یہ قرآن ہے کیا؟ لوگ جلاتے ہیں، لوگ پھینکتے ہیں، لوگ بے حرمتی کرتے ہیں، مسلمانوں کا دل دکھانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ قرآن کا بدل چاہا، قرآن کو کیا کیا طریقے سے کیا، لیکن نہ قرآن مٹا نہ قرآن کی قوم مسلمان مٹے۔ دونوں مٹنے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں؟ آخر ہے کیا یہ قرآن؟ اگر اس کے لمبی تقریر سے بہ جائے، قرآن سے ہی پوچھے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس پر آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس مقصد سے آیا ہے، تو وہ جواب دیتا چلے گا۔ آسمان و زمین کا رب کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دونوں جہاں کے پالنے والے نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ نزل به الروح الامین، جبریل امین کے ذریعے اتارا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے۔ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اتارا ہے۔ تیرا مقصد کیا ہے؟ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ قوموں کو راستہ سیدھا دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام۔ تو کیا اس میں بدل ہو سکتا ہے؟ کیا زمانہ اس کو پرانا کر سکتا ہے؟ کیا اس کو وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے؟ کیا اس میں کوئی کجی ہے؟ کیا اس میں کوئی خامی ہے؟ دنیا کا ہر بڑے سے بڑا رائٹر جب کتاب لکھتا ہے تو آخر میں ایک جملہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں کریکشن کر لیا جائے۔ لیکن جس دن میرے رب نے اس کلام کو اتارا، پہلے ہی دن کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ غلطی ہو تو نہ بدلو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کوئی اس میں نہیں۔ یہ کلام ہے، آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھا دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، دل کی بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے، جانوروں کو انسان بنا دیتا ہے، خون خاروں کو مسیحا بنا دیتا ہے، خیانت داروں کو امانت دار بنا دیتا ہے، ڈنڈی مارنے والوں کو عدل و انصاف کا حامل اور علم بردار بنا دیتا ہے۔ اگر کہنے کو جائیں یہ اللہ کا کلام انسان کو آخر انسان بنا دیتا ہے۔ یہ کلام ہے جس کی تلاوتیں آپ نے سنی ہیں، قیامت تک یہ جاری بھی رہیں گی اور ساری بھی رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو دیا، اور یہ کلام کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو ایسا رسول عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا رسول عطا کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ آپ سمیٹ سکتے ہیں، میں نہیں سمیٹ سکتا ہوں۔ دنیا چاہتی ہے کہ حضور کوئی معجزہ دکھائیں، آسمان پھاڑیں، زمین پھاڑیں، باغ نکالیں، پہاڑ ہوا میں اڑا کے دکھائیں، دریا کو سکھا کے دکھائیں۔
کیا کیا نہیں ڈیمانڈ کیا مکے والوں نے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے پھاڑ کر پانی نہ نکالیں. پھر کہا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. آسمان پورا نہیں تو ایک ٹکڑا تو گرا کے دکھاؤ ہم تب نبی مانیں گے، یا فرشتوں کی ایک فوج تمہارے ساتھ آئے. پھر کہا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ. آپ کے لیے سونے چاندی کا مکان ہو تو مانے کہ آپ رسول ہیں، یا پھر ہمارے سامنے آسمان پر جاؤ اور کتاب لے کر آؤ تو مانے کہ ہم آپ کے رسول ہیں. سب سن کر میرے نبی نے کہا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. میں تو ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے. انسان کے لیے انسان ہی رول ماڈل ہو سکتا ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا، جن نہیں ہو سکتا، کوئی اور مخلوق نہیں ہو سکتی. چھوٹی سی بات بتاؤں، رابندر ناتھ ٹیگور جس کا جنا گنا منا آپ گاتے ہیں نا، وہ اور سید سلیمان ندوی ایک مرتبہ لندن کا سفر کر رہے تھے. دونوں فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. سید سلیمان ندوی نے رابندر ناتھ ٹیگور سے پوچھا، ٹیگور جی راجا رام موہن رائے نے ایک مذہب بنایا، دنیا کے تمام مذاہب کی اچھائیاں لے کر بڑا اچھا مذہب اپنے خیال سے اس نے بنایا، سب مذاہب کی اچھائیاں لے لی. تو ٹیگور سے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہیں سید صاحب؟ تو سید سلیمان ندوی نے کہا جب سارے مذہب کی اچھائیاں جمع ہو گئیں تو پھر راجا رام موہن رائے کا مذہب چلا کیوں نہیں؟ تو رابندر ناتھ ٹیگور نے جو جواب دیا میری ماؤں بہنوں ذرا کان کھول کر سنو. رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا اس کا مذہب اس لیے نہیں چلا کہ اس کو مثال میں پیش کرنے کے لیے رول ماڈل نہیں تھا. اسلام اس لیے کامیاب ہے کہ محمد کی زندگی نمونہ ہے. یہ الفاظ رابندر ناتھ ٹیگور کے ہیں، رابندر ناتھ ٹیگور کے ہیں. میرے بھائی اسلام ایک سچائی ہے، اسلام ایک حقیقت ہے، میرے نبی کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے. یہ ہمارا مذہب وہ نہیں جو مجھے تلسی داس اور کالی داس کے ڈراموں پر ہو. یہاں خدا 6 مہینے سوتا 6 مہینے جاگتا نہیں ہے، یہاں پہاڑ ہوا میں اڑائے نہیں جاتے ہیں. یہ زندگی کو جہنم سے نجات دلائی جاتی ہے. یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. میرے بھائی اللہ دنیا کے اندر کوئی ایک آدمی بتاؤ جس نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا ہو، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا ہو. کوئی نہیں پیش کیا. جب مکے والوں نے پوچھا آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، کوئی پروف دیجئے، تو اللہ کے رسول نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي. 40 سال کی میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے. ایک داغ بتاؤ، ایک نقطہ بتاؤ، کوئی ایک بات تکلیف کی بتاؤ. میری پوری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، کھلی کتاب ہے. اس اسلام کا مقابلہ، اس قرآن کا مقابلہ دنیا کی ان تہذیبوں سے ہو سکتا ہے جن کے ہاں انسان تو دور، انسانیت کی ہوا بھی جن کو چھو کر نہیں گزری ہے. میرے بھائی ایک سوال ساری دنیا کرتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ملک نہیں ہے جسے پورا 100% اسلامک کہا جائے. ہمارے پاس ملٹری نہیں ہے، ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، ہمارے فیصلے عدالتوں میں نہیں چل رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، دنیا کا کاروبار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر بھی دنیا ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ اس لیے پڑی ہے دنیا کے پاس سب کچھ ہے، اس امت کے پاس ایمان کی دولت ہے. ایک بار جب دل میں جم جاتی ہے دنیا کے پہاڑ اپنا رخ بدلنا پڑتا ہے، ہوائیں اور طوفان اپنا مزاج بدل دیتے ہیں. جس دل میں ایمان گھر گر جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس دل کو باہر، دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتی. تو یہ ہے اصل چیز. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ساری دنیا، سارا مافیا آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟
चाहे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सुबह से शाम तक हिजाब खटक रहा, दाढ़ी खटक रही है, जुब्बा खटक रहा है, अजान खटक रही है, कुरान खटक रहा है, मस्जिद खटक रही है, मदरसा खटक रहा है, मकतब खटक रहा है। और हमको जो है दुनिया क्या कह रही है सुनिए, इलिटरेट, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चरल। अरे रे 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 रे, दुनिया को तहजीब हमने सिखाई। हिंदुस्तान के ये लोग जिसे हमसे कहते हैं कि आप इलिटरेट हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख उठाकर पढ़ो, जिसने पहली मर्तबा यहाँ की ब्राह्मण औरतों को कपड़ा पहनना सिखाया। जब वो ये मुल्क छोड़कर जा रहा था तो इसी ब्राह्मण औरतों ने जो अपनी चट्टानों पर खड़े होकर कहा था, आज हमारी इज्जतों का मुहाफिज जा रहा है। ये है मुसलमान कौम, ये है उम्मत मोहम्मदिया। थोड़ी देर के लिए हम भटक गए हैं या सो गए हैं तो समझ जाओ, समझ गए हो कि हम अपने मकसद से हट गए हैं। जी नहीं, जी नहीं। लोग पूछते हैं आप भी सो गए, उलमा भी सो गए, वो भी सो गए, कौन जगाएगा, कौन जगाएगा? जगाएगा जी। सवाल भी है, खुफ्तरा खुफ्तके कुनत बेदार, सोया हुआ सोए हुए को कैसे जगाएगा? एक तरीका है, नींद में लाता मारने को भी उठ जाते हैं। एक मोमिन का कमाल, एक धक्का लगेगा उठकर बैठेगा, फिर देख उसका कमाल क्या है, ईमान की ताकत, उसके रसूल की मोहब्बत, इताअत और फर्माबरदारी का जज्बा, यकीन और तवक्कुल का जज्बा, फिर देख के क्या होता है। अरे भाई ये पूरी दुनिया क्यों हाथ धोकर पड़ी है? जरा गौर से सुनिए। अभी करीब में एक मजमून छपा है, रंजीत लाल माधवन, जबरदस्त बात लिखी है उसने कहा ये पूरी दुनिया में सालाना 1600 बिलियन डॉलर की शराब बिकती है। 1600 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर की शराब बिकती है। 400 बिलियन डॉलर का जिस्म फरोशी का धंधा, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है। 320 बिलियन डॉलर मंशियात, ब्राउन शुगर, गांजा, अफीम, इसके कारोबार से चलता है। 110 बिलियन डॉलर के वेपन्स दुनिया में बेचे और खरीदे जाते हैं। 100 बिलियन डॉलर का जुआ खेला जाता है। 56 बिलियन डॉलर के जो है कंप्यूटर्स गेम किए जाते हैं। अब जरा सोच कर देखो, टोटल 823 बिलियन डॉलर की तिजारत के खिलाफ अकेला इस्लाम खड़ा हुआ है, अकेला इस्लाम खड़ा हुआ है। क्या ये इतनी तिजारत करने वाले आपको, मुझे, ये हुकूमत, ये दुनिया, ये ज़मीन क्या जो थाली में परोस कर दे देंगे? जब इस्लाम आएगा वेपन्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस्लाम आएगा शराब का कारोबार बंद होगा। इस्लाम आएगा नाहक और बेहुदा गेम्स बंद होंगे। और ये बता दूं मैं आपको, सिर्फ गंदी फिल्में जो बनाई जाती हैं, 100 बिलियन डॉलर का कारोबार सालाना है, सालाना है। ये खामोश बैठ जाएंगे लोग। अरे एक किराने की दुकान के सामने कोई और दुकान खोल दे तो बेचारा जिसका डेली गल्ला 2000 का है, वो आमिल के पास जाकर लीमू पड़ा के सामने वाले को फेंकता। तो पूरी दुनिया का कारोबार ठपना जी, एक इस्लाम। तो इसीलिए गैरों को इस बात की कोई परवाह नहीं। तुम पर्दा ओढ़ लो, तस्बीह हाथ में पकड़ लो, मस्जिद में ही बैठे रहो, तहज्जुद गुजार बन जाओ, जय जिक्र अस्कार में जिंदगी गुजारो, लेकिन इस्लाम को सिस्टम के तौर पर पेश मत करो। सियासत का निज़ाम, अखलाक का निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्यों? ये आएगा तो इनके सारे कारोबार ठप हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या खुद मुसलमानों में लोगों को खरीदा, लिबरल तबका पैदा हुआ। क्या ब्रॉड माइंड है, ब्रॉड माइंड है तो आंख निकाल के पीछे लगा लो ना। अगर आप लिबरल हैं, पैर उठा के पेट में ठोस लो। कौन मना कर रहा है? कौन जी मना कर रहा है आपको? किस बात का लिबरलिज्म? अकीदों में, कुरान में, खुदा के कानून में, उसके नबी के तरीक़े में? अलियास बिल्लाह, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता। जिसने इसको बदलना चाहा, इंसानी तारीख़ में तातारी हैं। एक दिन में 10 लाख
مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر مینار بنایا۔ جس دن اسلام سمجھ میں آیا اقبال کو کہنا پڑا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی تاتاری اسلام کے محافظ بنے، اسلام کے محافظ بنے۔ تو میری ماں میری بہنوں، آج آپ کو اور مجھے طے کرنا ہے۔ کیا طے کرنا ہے صاحب؟ ایک ہی بات، اسلام قیامت تک رہے گا، قرآن بھی رہے گا، نبی کی سیرت بھی رہے گی۔ آپ اور میں دین میں رہنا ہے یا نہیں، یہ آپ کو مجھے طے کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں رہیں گے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے تو پہلے ہی دن اعلان کیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا دِينِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اگر دین پسند نہیں ہے تو جاؤ چلتے بنو، اللہ ہماری جگہ دوسروں کو لائے گا جو اہل ایمان سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے سخت نفرت کرنے والے رہیں گے۔ فیصلہ آپ کو مجھے کرنا ہے، اللہ میاں فیصلہ پہلے ہی سننے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کیوں دنیا میں آیا ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ چاند پر جا کر سورج کو پکڑ کر ستاروں کو گن کر کیا کرو گے؟ تو کیوں ہے دنیا میں؟ تو قرآن نے اسے بتایا ساری کائنات ہے انسان میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے میں نے میرے لیے بنایا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں یہ سسٹم بہت اچھا ہے، وہ سسٹم بہت اچھا ہے۔ کیا دیا اس دنیا کو لوگوں نے؟ کیا دیا؟ تجارت میں دھوکہ، رشوت کو تحفہ، سود کو کاروبار، اور جب پروسٹیٹیوشن، فحاشی کو سیکس ورکر۔ کیا کیا خوبصورت الفاظ۔ گوبر گندگی کو گلاب کے ٹٹے میں رکھ دیے تو کیا شکل بدل جائے گی؟ یہ گناہ، یہ بدبودار چیزیں، یہ جس نے انسانی معاشرے کو کھوکھلا کر دیا۔ کیا دیا اس دنیا نے؟ سوچ کر دیکھیے، یہ عورت آزادی چاہیے، پرائیویسی چاہیے، اور ان کو جو فریڈم چاہیے۔ کس بات کا فریڈم؟ اللہ کے رسول نے عورت سے کہا تو اگر ماں ہے جنت تیرے پیروں کے نیچے، بیوی ہے شوہر کو عرش کے سائے میں لے جانے کا سبب، بیٹی ہے ماں باپ کو جنت میں داخلے کا سبب، بہن ہے بھائی کے لیے شفقت کا آنچل۔ یہ بتایا میرے نبی نے۔ اور مغربی تہذیب نے کیا دیا؟ 2 روپے کے صابن کی ٹکیا بھی نہیں بازار میں بکتی جب تک کسی عورت کو ننگا کر کے نہ دکھایا جائے۔ یہ تہذیب، یہ تمدن بھلا اسلامی ثقافت کا مقابلہ کرے؟ ناممکن ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، جب گلف وار ہوئی 5 لاکھ عراق کے بچے دوا اور دودھ نہ ملنے سے مارے گئے 5 لاکھ بچے مارے گئے۔ جب USA کی سیکریٹری سے پوچھا کہ 5 لاکھ بچوں کا کیا قصور، آپ نے دوا کیوں نہیں بھیجی، دودھ کیوں نہیں بھیجا، 5 لاکھ بچے مرے؟ تو اس کا جواب تھا، سمپل جواب، اس نے کہا اٹ از دا کولیٹرل ڈیمیج۔ جنگ میں تو یہ ہوتا ہے، جنگ میں تو یہ ہوتا ہے۔ پلو جھاڑ لیا۔ آپ اس تہذیب، یہ طریقہ زندگی کا مقابلہ اسلام سے کرتے ہیں۔ دسمبر کی سردی، مدینے میں کڑاکے کی ٹھنڈی ہوائیں، لوگ اپنے بستروں میں دبکے پڑے ہیں، سب دروازے بند ہیں۔ ایک آواز فضا میں اٹھتی ہے، آہ، کراہنے کی، رونے کی، تکلیف کی۔ اللہ کے رسول بستر سے اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور اس آواز کی طرف جاتے ہیں۔ چل کر سارا مدینہ خاموش ہے، سارا مدینہ خاموش ہے۔ جب اس آواز کے قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں کو سختی سے باندھ دیا گیا ہے۔ اس سختی کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے۔ رحمت للعالمین زمین پر بیٹھتے ہیں، اس قیدی کے ہاتھوں کی گانٹھوں کو اپنے ہاتھ سے
ہلکا کرتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ اب آرام ہے، تب میرا نبی آرام کرتا ہے، تب میرا نبی آرام کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کہتی ہے ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ ارے جنگ حنین سے واپسی ہے، 6000 قیدی قید کر کے لائے گئے ہیں، ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، بے شمار سونا، بے شمار چاندی، 6000 قیدی جیرانہ میں ہیں، حضور کے ساتھ 12000 فوجی، 12 اور 6 18,000 کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایک کنواں ہے جیرانہ کے پیچھے اور اس کا پانی بھی کڑوا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ اپنا لعاب اس میں ڈالا، پانی بھی میٹھا ہوا، اوپر بھی آیا اور پورے 18,000 کے لیے کافی ہوا، 18,000 کے لیے کافی ہوا۔ جب قیدی بانٹ دیے گئے، سنو اس واقعے کو، سنو اس واقعے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، میرے حصے میں ایک عورت آئی ہے جو قید ہو کر آئی، لیکن وہ کہتی ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، لہٰذا وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے کر آؤ۔ تو جب وہ عورت حضور کے سامنے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا بے تکلفی سے کہا اے محمد، کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا ہوں، میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے کہا ذرا غور کر کے دیکھیے، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ حضور نے کہا کہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا اے محمد، میں تیری بہن ہوں، میں تیری بہن ہوں۔ تو حضور نے کہا میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تو اس عورت نے اپنے مونڈھے پر سے چادر کو ذرا سا ہٹایا، وہاں پر گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، زخم کے بعد جیسے نشان رہ جاتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا اس زخم کو دیکھو اور غور سے دیکھو اور پہچانو۔ تو اللہ کے رسول نے اس زخم کو دیکھا، سوکھ گیا تھا، گوشت ابھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ اب سنو، اس عورت نے کہا اے محمد، میں تیری بہن شیما بنت حارث ہوں، دائی حلیمہ کی بیٹی، بچپن میں تجھے کھلایا کرتی تھی، ایک دن غصے میں تو نے مجھے کاٹ لیا، یہ تیرے دانتوں کے نشان ہے جو میرے مونڈھے پر ہے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اپنی چادر کو نیچے بچھایا، کہا میری بہن، میری بہن، میری بہن، چاہو تو تم میرے ساتھ رہو، چاہو تو تم اپنے قبیلے میں واپس جاؤ۔ شیما بنت حارث نے کہا یا رسول اللہ، میں آزاد ہو جاؤں اور میرے قبیلے کے لوگ ان قیدی بن کر رہیں، یہ ناممکن ہے۔ حضور نے اگلے دن بلایا، سب سے مشورہ کیا، اللہ کی قسم یہ زمین نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا اور قیامت تک نہیں دیکھے گی۔ دودھ بہن کی خاطر اللہ کے رسول نے ایک ہی دن 6000 قیدیوں کو آزاد کرایا، 6000 قیدیوں کو آزاد کیا۔ آج آپ کی جیلوں میں کون ہے؟ معصوم، بے گناہ، جنہوں نے جرم نہیں کیا، عدالتیں آپ کی، جج آپ کے، قلم آپ کے، فیصلے لکھے نہیں پڑھے جا رہے ہیں، اور اس پر ناز ہے کہ اسلام سے آپ کا ٹکراؤ، اسلام سے آپ کا مقابلہ۔ اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، دنیا نے بہت کوششیں کر کے دیکھی ہیں، ان کے لیے یہ سب تماشے پہلے ہوں گے۔ رشیا نے 70 سال تک مسجدوں پہ تالے ڈالے۔ امام بخاری نے جہاں کے تھے ان کے علاقے کی مسجدوں کو کلب میں بدلا گیا۔ تاشقند کی وہ جامع مسجد جس کے تہہ خانے میں ہدایہ لکھی گئی، اس تہہ خانے کو کلب میں بدل کر شراب خانہ بنایا گیا۔ کیا رشیا سے اسلام مٹ گیا؟ کیا مسلمان مٹ گئے؟ رشیا مٹ گیا، رشیا مٹ گیا۔ USSR سکڑ کر رہ گیا۔ 80 سال تک ترکی کے اندر اذان پر پابندی تھی، یہود و نصارہ کے خلاف آیتیں جو تھی ان کو پڑھنے پر پابندی تھی، قرآن کے احکام کے لیے بہتر بنایا۔ اور جب مکے والوں نے تنگ کیا، تجھے مدینہ پہنچایا، مکے کا قیام اچھا تھا
لیکن مدینہ اس سے بہتر تھا۔ مسجد نبوی بنی، یہ بہت اچھی بات تھی، بدر کی فتح اس سے بہتر ہوئی۔ حدیبیہ دب کر صلح تھی، لیکن عالم اسلام کو دعوت کے میں نے تجھے قابل بنایا۔ مکے میں 8 ہجرت ہوئی، مکہ فتح کروایا، اور 10 میں تو حجۃ الوداع۔ اے نبی، جب تو یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت، میرے جلال، میرے کبریائی کی قسم، اے میرے محبوب، جب تک یہ دنیا ہے تو رہے نہ رہے، تیرا نام زندہ رکھوں گا، تیرا نام زندہ رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اپنے نبی کے لیے کی، تو لہذا میری ماں اور میری بہنوں، اس دنیا میں میرے نبی کی جو تاریخ اور سیرت ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، زندگی میں بساؤ، زندگی میں بساؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کیا ہے۔ دنیا کہتی ہے ہمیں دبا دیں گے، چھپا دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بے حیائی لے آئے، نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا۔ یہ مسلمان معاشرے میں بھی ماں اور باپ ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن یہ سب کب ہو رہا ہے؟ جب اسے نبی کی زندگی معلوم نہیں ہے۔ جس دن معلوم ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں رو رو کے جان ماس کو بھگو دیتا ہے اور اپنے رب کو منا لیتا ہے، اور اپنے رب کو منا لیتا ہے۔ لہذا جو ایک بار نبی سے جڑتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، مگر یہ کہ وہ خود اپنا مقدر برباد کر لے تو قدرت اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، قدرت اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لہذا آخری ایک بات کہوں، خصوصاً میری ماں اور بہنوں سے، آپ ٹھان لیجئے کہ آپ مسلمان رہیں گے، آپ مومن رہیں گے۔ گھروں میں مردوں کا کچھ بھی نہیں چلتا، یہ لکھ کر رکھ لیجئے۔ ناچے کودے مرد، ہری مرچی رہے، لال مرچی رہے، کالی مرچی رہے، سوکھی مرچی رہے، سارے مرچوں کو عورت بگاڑ دیتی ہے، اچار ڈال دیتی ہے۔ لہذا جس دن آپ طے کر لیں گے آپ کی گود میں دین ہوگا، آپ کے گھر کے سائے میں پلنے والے بچے دیندار ہوں گے، دنیا ترستی رہ جائے گی، کبھی نسلوں میں کفر نہیں لا سکے گی، شرک نہیں لا سکے گی۔ لہذا یہ آپ کو طے کرنا ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ یہ چھوڑو یار، ایشین پٹیاں گھس گھس کے کلر مارنا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بڈھی جوان نہیں ہوتی، جوان کا جوانی نکھرتی نہیں۔ یہ تو آئے دن ہے، یہ تو آئے دن ہے، یہ تو چلے گا۔ ایمان کی روشنی جس کے اندر ہے، میرے نبی کی محجت جس کی رگوں میں ہے، وہ مر کر بوڑھا بھی مرے، میرے رب کی نظر میں جوان ہے وہ، میرے رب کی نظر میں جوان ہے وہ۔ تو لہٰذا جو ہے ذرا سوچ کر دیکھو، یہ آپ کو طے کرنا ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس امت میں پیدا کیا، آپ جب چاہیں گے یہ سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ آپ نہیں چاہیں گے، مسئلہ ختم۔ مرد کتنی تقریریں سن کر آئے، کتنی باتیں سن کر آئے، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ایک لفظ، آپ کا ایک کمنٹ پوری تقریروں پر بھاری، ڈولا برابر ہے کیا؟ سیدھی سی بات، کرنے والا بھی ڈولا، نکلا سے بھی ڈولا، اس کی بھی ڈولی نکال دیں گے۔ لیکن جس دن آپ میں ایمان آ جائے گا، یاد رکھیے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے شمع نبوت کو بچانے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ دیا وہ حضرت سمیہ تھی۔ قیامت تک مرد کتنا بھی ناز کرے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی سب سے پہلے خدیجہ تھی۔ اللہ کے رسول نے یہ اعزاز کسی کو نہیں دیا، فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے، میری عائشہ تو آدھا دین ہے۔ مت کیجئے، قرآن اللہ کے رسول کے دور کا قرآن کا نسخہ ابو بکر کے پاس نہیں تھا، عمر فاروق کے پاس نہیں تھا، عثمان غنی کے پاس نہیں تھا، علی حیدر کے پاس نہیں تھا، زید بن ثابت کے پاس نہیں تھا، ابو ہریرہ کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے دور کا قرآن کا نسخہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، وہ عورت تھی۔ آپ اگر تل جائیں، دین کا سب سے بڑا قلعہ آپ ہیں، آپ سب سے بڑا قلعہ ہیں، آپ سب سے بڑا قلعہ ہیں۔ اب دنیا کیوں پیچھے پڑی ہے؟
آپ کا حجاب اتروا دیں، آپ کو مارکیٹ میں گھما دیں، تو اس کو ایک چھوٹی مثال دے کر اپنی بات ختم کر دو۔ ایک لنگڑے سے اللہ میاں نے پوچھا، تیری کوئی آرزو ہے تو بتا۔ تو لنگڑے نے کہا، کیا گارنٹی کہ میری بات آپ مان لیں گے؟ تو اللہ نے کہا، میں اللہ ہوں، جو مانگے گا دے دوں گا۔ تو لنگڑا پوچھا، پکا؟ تو اللہ میں بولے، ہاں پکا۔ تو کہا، ساری دنیا کو لنگڑا بنا دے بھلا، سمجھا؟ پیر نہیں مانگا۔ یہی حالت ویسٹرن کلچر کا ہے، فیملی سسٹم برباد ہوا۔ ایک بات بتا دوں، بے حیائی کے بڑھنے کا 1975 کا کرمنل ریکارڈ امریکہ کا اٹھا کر دیکھیے۔ اس زمانے میں 1975 میں 15,000 لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کا ریپ کیا تھا، 15,000، اور یہ تعداد 1975 کی ہے۔ آج کیا ہوا ہوگا سوچ لیجیے، آج کیا ہوگا سوچئے۔ تو وہ تو ایک ہی بات کہتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہم تو گئے، تم کو بھی رہنے نہیں دیں گے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، خاندان آباد رہے، قبیلہ آباد رہے۔ دیکھا دیکھی، دکنی میں ایک مثال ہے نا، دیکھا دیکھی چولہا پھوکی، دیکھا دیکھی چولہا پھوکی۔ کیا شادی ہو کے 2 مہینے نہیں گزرتے جی، تمہارے اماں مجھے سیٹ نہیں ہوتے جی، تمہارے بابا بھی سیٹ نہیں ہوتے، وہ دونوں جن کو دیا سو بیٹا سیٹ ہوتا۔ کیا تماشا ہے دیکھو صاحب، کیا تماشا ہے، عجیب مسئلہ، عجیب مسئلہ۔ تو لہٰذا انہیں سیٹ نہیں، انہیں نہیں، اکیلا گھر الگ ہونا۔ جاؤ اکیلے چلے آتے، جا کر کیا کرتے ہیں بولا؟ ہوٹل کے کھانے، یہاں کے کھانے، جاتے جاتے گھر انہیں مشلک جانا، ناشتہ لا کو رکھ کو جانا، شام میں آتے آتے پوٹلم پکڑ لے کہانا۔ یہ زندگی ہو گئی ہے۔ اور بنگلور کا تو پوچھو ہی مت، صبح کو پورے مسلمان علاقے کے بڈھے اٹلیاں کے دکانوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ کیا ہوں گا؟ ہاتھ ادھرتا، پاؤں ادھرتا۔ انہیں سو کو اٹھے تک ان کو اسرائیل بلا لے چلے جائیں گے، کیا کریں گے بولا؟ سمجھ میں آ رہا؟ یہ کیا زندگی ہے جو آپ اور میں کر رہے ہیں؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اس دنیا ہی میں گھر کو جنت بنایا جا سکتا ہے نبی کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر۔ تم کو ساس سسرے ماں باپ کھٹکتے ہیں، عجیب بات ہے۔ حبیبہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے باپ آئے ہوئے ہیں، مومن نہیں ہیں، مشرک ہیں، کیا میں ان کی خدمت کروں؟ کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ حضور نے جو جواب دیا، فرمایا، ان کا باپ ہونا ہی تیری خدمت کے لیے کافی ہے، تیری خدمت کے لیے کافی ہے۔ دنیا ہم کو انسانیت سکھائے گی؟ جو پوری دنیا کو انسانیت سکھانے والا نبی، جس کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، سینہ ٹھوک کر رہی ہے، ہم مسلمان ہیں، دولت اسلام کے حامل ہیں، شریعت ہماری زندگی کا دستور ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کا بدل لا ہی نہیں سکتی ہے، اس کا بدل لا ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ چیز ہے۔ انصاف کسے کہتے ہیں؟ انصاف کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک مثال بتاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، بارش ہو رہی تھی، مسجد نبوی کے قریب آئے، بازو گھر کا پانی اوپر سے گر کر مصلیوں پہ گر رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، رے یہ کیا جی، پرنالے سے پانی گر رہا ہے، پرنالے سے پانی گر رہا ہے۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا حضرت عباس کا ہے۔ کہا 2 آدمی کو بلایا، کہا اکھاڑ کر پھینکو، مصلیوں کو تکلیف ہو رہی، اکھاڑ کر پھینک دی۔ یہ ابی ابن کعب ہیں، یہ ابی ابن کعب ہیں۔ ابی ابن کعب سے جا کے شکایت کی۔ ابی ابن کعب نے فوراً حضرت عمر کو بلایا۔ حضرت عمر آئے، اندر کچھ کیسز چل رہے تھے، باہر کھڑے رہے۔ جب باری آئی، حضرت عمر بولنا شروع کیے۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا، آپ خاموش رہیں، پہلے جس نے شکایت کی ہے اس کی بات سنی جائے گی۔ تو حضرت عباس کو سنا، تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میری لا علمی اور غیر حاضری میں عمر ابن خطاب نے میرے گھر کا پرنالہ اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ تو ابی ابن کعب نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ تو انہی سے پوچھی، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میرا گھر جو مسجد نبوی سے لگا ہوا ہے،
یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا ہے. حضور نے اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر اس زمین کے مارکنگ کی اور کہا چچا یہاں گھر بنا لو. تو میں نے یہاں گھر بنایا ہے. جب میں گھر بنا چکا اور اوپر کی چھت پر مجھے بارش کے پانی کے لیے نالا لگانا تھا، اس دن مجھے مزدور نہیں ملا. مدینے میں کوئی کسی کے پاس سیڑھی اتنی اونچی نہیں تھی. میں یہ سوچ ہی میں کھڑا تھا، اللہ کے رسول گزرے، اللہ کے رسول گزرے. اللہ کے رسول نے پوچھا چچا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھتیجے بات اتنی ہے کہ اس کو لگانا ہے، کوئی مزدور نہیں ملا اور کوئی سیڑھی بھی نہیں ہے، کل لگا لوں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا چچا کل کیوں؟ حضور نے اپنے چچا سے کہا آپ میرے کندھے پر چڑھیے اور اس کو لگا دیجئے. حضرت عباس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا میں آپ میرے چچا بھی تو ہیں. تو حضور نے زبردستی اپنے چچا کو اپنے کندھے پہ چڑھایا اور اس پرنالے کو لگایا. تو قاضی نے پوچھا آپ کے اس واقعے پر کوئی گواہ ہے، کوئی وٹنس ہے، کوئی وٹنس ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا ہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں لے کر آؤں. تو قاضی نے حضرت عمر سے کہا وہ وٹنس لانے تک آپ کھڑے رہیں، وہ وٹنس لانے تک آپ کھڑے رہیں. چند انصار کے صحابہ کو لے کر آئے. حضرت عباس اس کا یہ گواہ ہے. تو ان انصار صحابہ سے حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا ہے. تو حضرت ابی بن کعب نے فوراً فیصلہ دیا کہ امیر المومنین آپ غلطی پر ہیں، حضرت عباس سے معافی مانگیے اور اس کا ہرجانہ اور وہ اپنی جگہ پر لگائیے. حضرت عمر نے جب سنا تو زار و قطار رونے لگے اور کہا کیا میرے نبی نے آپ کو لگانے کا حکم دیا تھا؟ حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے گئے اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر کہا چچا آج منع نہ کرنا، میرے کندھے پر چڑھو اور یہ لگا لو. کل قیامت کے دن میں محمد کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے نبی کو کیا دکھاؤں. حضرت عباس نے لگا لیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن حضرت عباس آئے. آ کر کہا اے عمر جس امت کو تجھ جیسا انصاف پسند امیر ملے تو وہ امت یقیناً فخر کرے گی تجھ پر. لہذا آج اے عمر میں اس گھر کو مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں. حضرت عباس نے وقف کیا. یہ ہے اسلام کا نظام قانون، نظام انصاف، یہ ہے عدل. یہاں فارمیلٹیز مینٹن نہیں کی جاتی، یہاں انصاف مینٹن کیا جاتا ہے. تو لہٰذا جو ہے دل تھام کر رہیے، انجام تو رات آئی ہے تو دن تو نکلنا ہی ہے، دن تو نکلنا ہی ہے اور وہ نکلے گا. اللہ کرے آپ کی گود سے ایمان کی روشنی نکلے، آپ کی نسلوں میں یقین اور توکل کے سورج پلیں. دنیا ہزار کوششوں کے باوجود ہماری نسلوں کو دین سے ہٹا نہ سکے. یہ فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے. ارے مان لو حکومت میری نہیں، پولیس میری نہیں، قانون میرا نہیں، عدالت میری نہیں، پارلیمنٹ میری نہیں، لوک سبھا میری نہیں، راجیہ سبھا میری نہیں. میری زندگی، میری بیوی بچے، میرا گھر تو میرا ہے. کم از کم اس میں دین کیوں نہیں آتا؟ اس میں نبی کا طریقہ کیوں نہیں آتا؟ اس میں اللہ کے رسول کے طریقے کو کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سنبھلنے سدھرنے کا یہ موقع دیا. ساری دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے والی قوم، آپ کی میری حالت کیا ہو گئی ہے؟ فال نکالنے میں بیٹھ گئے، لیمو کاٹنے میں بیٹھ گئے، تاگے پالنے میں بیٹھ گئے. چینیاں پلاؤ، گھروں میں جاؤ، کالا لٹکتا، پیلا لٹکتا، اودا لٹکتا، نارل لٹکتا، پٹکڑی لٹکتا. جہنم سے لٹکنے کے نکال کر جنت میں لے جانے والے ہمارے گھروں میں شرک کے اتنے اڈے لٹک رہے ہیں. بدن کو ہلا کر دیکھو، ڈنڈ پر چھوٹا تکیا، کمر میں بڑا تکیا. ارے رے 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 شادی میں دولہا کو دیکھیں آپ، بیچارہ محنت کر کے ڈگری لے کر آئی ٹی میں جا کے رات دن جگ کے 1 لاکھ کماتا، لیکن اماں اسے کمر میں نارل بھی باڑی کو جب پہلو کے اوپر امام ضامن بن کے بھیجتی. نارل بھی جو ہے چاندی کا ٹکڑا، وہ کیا جی امام ضامن بنے گا.
ہمارے امام اللہ کے رسول ہیں، ان کا راستہ ہی ہماری دنیا اور آخرت کی ضمانت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ چیز ہونا، یہ سب چھوڑ دو، ہر جگہ عورت سے زندگی سے وہم پرستی نکل گئی، مسئلہ ختم۔ 3 دن مرد کو ستا کو آئس کریماں بھی فروٹاں بھی کھاتی، چوتھے دن سردی، چھینک، بخار، اسی دن اتفاق سے بیچاری نڑن آ کو جاتی، آتے ہی بولتی تمہاری بھان آ کو گئی، لمبی پڑا دلی دیکھو گے، مسئلہ ختم۔ محبت سے جیو، محبت سے جیو۔ رشتوں کو توڑ کر کیا کرو گے؟ رشتوں کو توڑ کر کیا کرو گے؟ اچھا کرے تو سراہنے والے چاہیے، برا کرے تو ڈرانے والے چاہیے۔ زندگی بڑی حسین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، مردوں کو بھی بولو یہ حدیث ذرا غور سے سنو، کہ اس لیے کہ بیوی کو دیکھ کر تو کبھی نہیں مسکراتے، جلوے میں جو مسکرائے وہ دی اینڈ، اس کے بعد ہمیشہ مارکیٹ میں دیکھ کو مسکرانا، نہیں تو پڑوس کو دیکھ کو مسکرانا، یہ کام۔ اور بارے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، عرش کا مالک اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ لائیے ماحول گھروں میں، بہت ہو گئی غیروں کی تہذیب، بہت ہو گیا غیروں کا طریقہ۔ میرے نبی کے راستے پر آ کر تو دیکھیے، اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی خوشی، اس کی مسرت، کیا کیا نہیں ہے اس میں، کیا کیا نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اور مجھے یہ موقع دیا۔ دیکھیے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو سمجھیں، یہ سب چھوڑیے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بیٹا برابر نہیں ہوتا نا، تو آج باپ کیا کرتا ہے، اپنی کمپنی، اپنی فیکٹری، اپنی دکان مینیجر کے حوالے کر دیتا۔ کیوں؟ تاکہ بیٹے کو عقل آئے۔ تو ہم برابر نہیں تھے، اس لیے اللہ نے اس زمین کا نظام دوسروں کے حوالے کیا ہے۔ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لوٹ کر تو ہم ہی کو آنا ہے، لوٹ کر تو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو یہ فرقہ بندی چھوڑیے، یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، یہ تیرا مسلک، یہ میرا مسلک، اوپر ہاتھ والا، نیچے ہاتھ والا، ہلانے والا، ٹکانے والا، زور سے بولنے والا، یہ بولنے والا، کلمہ پڑھنے والا بنیے، کلمہ پڑھنے والا بنیے۔ دلوں کو وسیع رکھیے، ایک دوسرے کو قریب کیجیے۔ بھیڑ اور چمار پر بھروسہ، کلمہ پڑھنے والے سے کوئی یقین نہیں، کوئی دوستی نہیں، یہ کیا موسم ہم نے بنا لیا ہے۔ اب یہ دیکھا دیکھی پبلک کا، مولویاں بھی اپنے گروپ بنا لیا، انہیں قاسمی، انہیں ندوی، انہیں واجہ سلفی، انہیں یہ رشادی، انہیں مظاہری۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اتنا ٹائٹ چل رہا بنگلور میں گروپ، بلکہ ایک حدیث پہچان نہیں، نبی کا طریقہ پہچان نہیں، کپڑے کی سلائی، داڑھی کی کٹنگ، جب ٹوپی کا طریقہ، ارے رے 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 رے، اس کے اوپر دعویٰ قیامت کے دن اللہ حضرت ابو بکر کے ساتھ اٹھا، کیسا اٹھائے گا جی؟ سوچ کو دیکھو کیسا اٹھائیں گا، کیا کیا تماشے۔ تو لہٰذا جو ہے سب نکالی، اب وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کا، مومن رکھنے کا۔ ایک دوسرے سے محبت کیجیے، ایک دوسرے کی عزت کیجیے، ایک دوسرے کی قدر کیجیے۔ اللہ کے رسول کی مسجد کی صفائی ایک عورت کرتی تھی، انتقال ہو گیا، صحابہ نے کہا آپ کو میں اطلاع نہیں دی۔ حضور نے اگلے دن پوچھا کہ وہ عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو کہا یا رسول اللہ اچانک طبیعت بگڑی، آدھی رات کو انتقال ہو گیا، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس کو دفن کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کیا تم اس کی قبر جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کو لے کر وہ صحابی گئے، جب اس قبر پر گئے اللہ کے رسول نے اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی، نماز جنازہ ادا کی۔ ہمیں جو ہے منڈیاں توڑ لیتے، ارے انہیں میرے گروپ کا نہیں، ارے انہیں گروپ کا نہیں، کیا جی گروپ، کیا گروپ، افسوس افسوس۔ اب ہماری گروپ بندی سے سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھا رہا معلوم؟ غیر اٹھا رہا، ان کو دبانے ان کو اٹھاتا، ان کو دبانے ان کو اٹھاتا۔ اب انڈیا میں دیکھیں نہیں، صوفیوں کا اسلام چاہیے گا، صوفیاں کے آسمان سے ٹپکے نہ زمین سے اگے۔ اسلام ایک ہی جی، اسلام ایک ہی جو ہے
جتنی جماعتیں ہیں لوگ بڑا بولتے ہیں حضرت آپ تبلیغ، تو لہٰذا اگر آپ یہ طے کر لیں حرام کی روزی گھر میں آئے گی نہیں، شریعت کے خلاف میرے گھر میں کوئی عمل نہیں ہوگا، اللہ کی قسم دین زندہ ہو جائے گا، دین زندہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں قاری صاحب کا اور مالک اس کے فنکشن ہال کے مالک دونوں کا شکر گزار ہوں۔ عزیز اللہ خان صاحب ہیں، نام نہیں لیا تو پھر جو ہے مصیبت آئیں گی، جو ہے ویسے ہی خان صاحب ہم بہت اسٹرانگ رہتے ہیں نا، تو لہٰذا جو ہے کہ تمام حاضرین سے دعا کی درخواست ہے۔ شاید اگر کوئی بات پسند نہ آئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ دل درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بصمیم قلب حضرت دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں میری جانب سے، اور عزیز اللہ خان صاحب جو اس فنکشن ہال کے مالک ہیں، ان کے دونوں بچے علی اور ان کے بڑے صاحبزادے لخت جگر اور ان کے اہل و عیال کی جانب سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ حضرات قراء اعظام جو بہت دور سے سفر کر کے تشریف لائے، ان سب کا بھی میں بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر اسٹیج پر حضرت قاری سراج الدین صاحب دامت برکاتہم اور مفتی عطا اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم، اسی طرح فردن جو احباب مجمع میں بیٹھے ہیں سب کا نام لوں، وقت نہیں ہے تو میں فردن ہر بنی آدم کا شکر گزار بن کر کے آپ سب سے دعا کی درخواست کروں گا، میرے لیے بھی ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ 3 سال جو کووڈ میں ہمارے 2 سال گزر گئے، اس میں ہم بہت پیچھے چلے گئے، ہم کو بہت ساری چیزوں سے آگے بڑھنا ہے، وہ اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے۔ میرے والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کے والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میرے داماد میر محمد غوث بادشاہ کے والدین، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ میرے اہلیہ محترمہ جو دنیا سے رخصت ہو چکی، اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح جتنے بہت ساری چٹھیاں آئی ہیں، دعاؤں کی درخواست کی گئی ہیں، سب کے تعلق سے حضرت دامت برکاتہم کی دعا انشاءاللہ ہو جائے گی۔ مجموعی طور پر دعا کر لیں گے حضرت انشاءاللہ۔ خاص طور پر اس فنکشن ہال کے رزق سے حلال کے لیے دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال، اس دنیا میں جس طرح تو نے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی، قبر اور میدان حشر میں ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ جن اغراض و مقاصد کے ساتھ اس عمارت کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے، اے اللہ رزق حلال کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد اور بد نظروں کی بد نظری سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس زمین کے ٹکڑے کو خیر کا منبع اور ماوا اور ملجا بنا۔ اے رب ذوالجلال رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے، تیرے کلام عظیم الشان کلام کی تلاوتیں اور اس سے مختلف قسم کی قراتوں کے ساتھ اے اللہ اس کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ اے اللہ اپنے کلام کی بے پناہ برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے جس حساب سے اپنے اس میں حصہ لیا، ان تمام کو شرف قبولیت سے نواز۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے، جو ہم میں بیمار ہیں شفا کے فیصلے فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں، ان کے لیے نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو جب تک اس دنیا میں سلسلہ چلے، دین و ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اسلام کے راستے پر استقلال اور استقامت نصیب فرما۔ ہمیں تیرے نبی سے محبت کرنے والا، تیرے قرآن کو سینے سے لگانے والا، تیرے نبی کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا عطا کر،
جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل على النبي الامي محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. جن حضرات کا وضو ہے وہاں صفے باندھ لیں، انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے انشاءاللہ رخصت ہوں گے. خاص طور پر جناب نجی اللہ صاحب، ان کے اہلیہ محترمہ یاسمین صاحبہ، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کے صاحبزادے ریحان کو اور قاری سہیل صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یابی و تندرستی عطا فرمائے. اور جتنے احباب دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. میرے محب محترم آصف بھائی، حضرات علماء سے درخواست ہے کہ 2 منٹ وہیں پہ رک جائیں. قاری صاحب وہیں پہ رک جائیں، آپ کی شال پوشی کی جا رہی ہے. جناب عزیز اللہ خان صاحب، ان کے دونوں صاحبزادوں سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، نام سے جو ہے ان کو شال اڑا دیں. بارک اللہ فیکم. ایسے ہی صفے باندھ لیں، انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. غوث بادشاہ، عظمت اللہ بھائی، رحمت بھائی، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. حاجی نجیب اللہ صاحب، آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. السلام. محب محترم آصف بھائی، مسجد صدیق کے سیکریٹری، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور خاص طور پہ مسجد عثمان کے ذمہ داران جو ہے مجھے ایک ذمہ داری دی تھی قاری محمد صادق صاحب کی خدمت میں شال پوشی کے لیے. قاری محمد صادق صاحب جہاں بھی ہیں وہ تشریف لائیں. لائیے. کہاں ہیں قاری محمد صادق صاحب؟ ہیں انہوں بلائیے. حضرات علماء اور قراء اکرام کی شال پوشی کی جا رہی ہے. میں درخواست کروں گا، لے حضرت آپ اپنے ہاتھ میں. حضرات قراء اعظام تشریف لائیں. حضرت امام صاحب مسجد عائشہ تشریف لائیں. جی آپ لوگ بیٹھے میں
नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तेमाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम हफीज़। मुनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल के इस शेर को, बल्कि इन अशआर का खुलासा आज पेश किया गया और अफसान कन्वेंशन सेंटर में पहली मरतबे इफ्तिताह के मौके पर मुज़ाहिरे क़िरत का अहतमाम किया गया था, जिसमें जनूबी हिंदुस्तान के एक मायानाज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक नदवी मद्रासी का खिताब रहा, जिसमें पैगाम दिया गया कि आज इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर इत्तेहाद का सबूत और इस्लाम की हकीकी शबीह को उजागर करने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं मौलाना अब्दुल खालिक नदवी मद्रासी से आज के एहसास क्या रहे और बिलखुसूस मुज़ाहिर क़िरत के ऐसे मौक़ों पर कैसे पैगामात को आम करने की ज़रूरत है और मिल्लत इस्लामिया का क्या रुझान होना चाहिए गैरों में इस्लाम की हकीकी तस्वीर को पेश करने के लिए। जानते हैं मौलाना अब्दुल खालिक नदवी से। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ी सआदत की बात है कि इस कन्वेंशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर ख़िताब करने का मौका मिला और मुज़ाहिर क़िरात को पूरी दिलचस्पी के साथ सुनने का मौका मिला। अल्लाह ताला को जो है अजर के फ़ैसले फरमाए। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान अपने आपसी जुज़ी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपनी दुनियावी ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े को अपनाएं और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने अपनी विसात और अपनी ताकत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पैगाम को पहुँचाएँ। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि गैरों तक अल्लाह के रसूल का पैगाम नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से बदगुमानियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के शुकूक और शुबहात जन्म लेते हैं। और मौजूदा दौर का जो भी मीडिया है और जिसने जिस अंदाज से इस्लाम और इस्लाम के क़वानीन के ख़िलाफ़ एक महाज कायम कर रखा है, उसका एक ही जवाब है कि मुसलमान अपने बेमिसाल किरदार से अहले वतन को एक पैगाम दें कि मुसलमान और इस्लाम दोनों अमन और सलामती का एक ही नाम है। इसके अलावा ये रुझान भी देखा जा रहा है कि गैरों से कहीं ज़्यादा खुद अपने कबीले के अंदर, अपने मानने वालों के अंदर कहीं ना कहीं शिकायतें पैदा करके कभी कुरान की आयतें हज़फ करने का मुतालबा किया जाता है, 24 आयतों का निकालने का मुतालबा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने घर में आग लगी है। तो इस आग को बुझाने के लिए कैसे काबू पाया जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो जिन लोगों की तरफ से ये मुतालबात होते हैं वो इस बात को मानकर चलना पड़ेगा आपको कि ये भी कम इल्मी का नतीजा है। ये या तो अधूरा इल्म है या फिर वो कुरान या अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है। और यकीन है कि अगर वो कुरान को बराह रास्त पढ़ेंगे और उसके पस मंज़र को देखेंगे और जिन आयतों के ताल्लुक़ से उनका अपना ये रुझान है कि इसको कुरान से हटा देना चाहिए, तो उनको ये लगेगा कि कुरान की आयतें अपनी जगह बिल्कुल सच हैं और हक़ है। छोटी सी मिसाल है, अगर कोई बैरून मुल्क का आदमी आकर हमारे मुल्क से ये कहे कि आप अपनी सरहदों से अपनी फ़ौजें हटा दें, तो क्या हम उसकी बात तस्लीम कर लेंगे? क्योंकि हमारे मुल्क के अमन और सलामती का एक ही रात है कि हमारी फ़ौजें हमारी सरहदों की हिफाजत करें। तो कुरान की क्या नहीं लगता कि रंजीत लाल माधवन ने एक तज्ज़िया पेश किया है जिसमें सिर्फ चंद शोबों में $836 बिलियन का कारोबार है, जो इंसानियत सोज है और शर्मनाक है, और इस्लाम इसके ख़िलाफ़ खड़ा है। ज़ाहिर है दुनिया को ये कब पसंद आएगा कि इस्लाम की सच्चाई खुलकर सामने आए। लिहाजा बैरूनी ताकतें, जिसका एक मोहरा इत्तेफाक से हमारे अंदर के भी बाज़ लोग उस जाल में फंस जाते हैं और वो इस्लाम को समझे बग़ैर अपने आप को इस्लाम का तर्जुमान समझकर इस्लाम के ताल्लुक़ से शुकूक और शुबहात को फैलाने नुमाइंदगी करते हुए आज हम मौजूद हैं और शायद ये पहली मरतबे है कि कोई इफ्तिताही तकरीब में एक कन्वेंशन के आगाज़ में इस तरह की तकरीब का अहतमाम किया गया है और बिलखुसूस कुरान से वाबस्तगी के लिए जो कोशिशें होती हैं। आल इंडिया अमीन दावत कुरान की मुख्तलिफ महज नशिस्तें अब तक मुनक़िद हुई। आज भी उसी की एक कड़ी के तौर पर हमारे साथ मौजूद है मोहतरम रिजवान बेग शमसी, जो आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं और उसके अलावा यहाँ इस कन्वेंशन सेंटर के मालिक भी हैं और शहर बेंगलोर की नाक जिसे कहा जाना चाहिए दारुल उलूम सबील रशद, और वहाँ के उस्ताद तजवीद
محترم مولانا سراج الدین رشادی رحم دامت برکاتہ کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیوں ہوتے ہیں؟ بارہا میں نے کہہ چکا ہوں کہ قرآن سے جس نے رشتہ ناتا توڑا وہ اسلام سے دور ہو گیا. قرآن سے جتنی وابستگی ہوگی وہ اتنا ہی مضبوط عمل پیرا ہونے والا بنی آدم جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازے گا. اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس آل انڈیا ریم دعوت قرآن کریم اور عزیز اللہ خان صاحب مشترکہ طور پر ہم نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اور میری طرف سے جتنے آئے ہوئے معزز مہمان ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور اس کے بعد حضرت صدر عالی وقار مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب ندوی دامت برکاتہم، مفتی سید عطا اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم کا میں مسلم بیگم کو شکریہ ادا کروں گا. تو ناظرین، مختلف صوبوں کے مختلف حصوں سے علماء کرام کی نمائندگی رہی اور یہی پیغام رہا کہ قرآن کو گھر گھر پہنچائیں تاکہ اس کی نورانیت، اور جہاں دشمنان اسلام کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کو ختم کرنے کے اعلانات کیے جاتے ہیں حالانکہ اس میں کامیابی نہیں ملتی، اور اسلام وہ واضح تصویر ہے جو کبھی ختم ہوا ہے نہ قیامت تک کو یہ ختم کرنے کا ارادہ بھی کر سکتا ہے. اگر اس طرح کی کاوشیں، اس طرح کی کوششیں یقیناً قابل